بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نمازیں مکی دور میں فرض ہوئیں۔ دو فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو زمزم کی طرف لے گئے۔ پھر آپ کا سینہ اور پیٹ چیرا اور اندرونی چیزیں سونے کی ایک تھال میں نکالیں، پھر ان کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر آپ کے پیٹ میں حکمت اور علم ڈال کر اوپر سے بند کر دیا۔ جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ آپ کا بھائی یاسر محمود آج پھر حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ ٹھیک ہے، آج میں پہلے حدیث کے ترجمے کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ جو ہے یہ سنن نسائی ریفرنس نمبر 453 ہے اس کا، نماز سے متعلق احکام و مسائل کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو حدیث ہے اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں نمازوں کے بارے میں، کہ جو نمازیں ہیں وہ ساری مکی دور میں نازل ہوئیں، مکہ میں فرض ہوئیں۔ مکی دور بیسیکلی وہی ہے جو جس وقت مکہ میں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے مکی دور کہا جا رہا ہے اسے۔ ٹھیک ہے، تو ساری نمازیں مکہ کے دور میں ہی فرض ہوئیں۔ اچھا، اب یہ نمازیں کس طرح فرض ہوئیں یہ سننے والی بات ہے، اور یہ انہوں نے روایت کی ہے باقاعدہ، تو یہ اوتھینٹک چیز ہے، صحیح حدیث ہے یہ، اور میں اس کے بیان پہ آگے چلتا ہوں۔ بیان کچھ اس طرح ہے جی کہ دو فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو زمزم کی طرف لے گئے۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ زمزم نکل رہا تھا، بیسیکلی وہ صفا مروہ کا پہاڑ جہاں سے نکلتا ہے زمزم، ادھر لے گئے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کا سینہ اور پیٹ چیرا، سبحان اللہ، اور اندرونی چیزیں سونے کی ایک تھال میں نکالیں۔ بیسیکلی ان فرشتوں نے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کے پاس تھے، دائی حلیمہ کے پاس، جب چھوٹے تھے تب بھی فرشتے جب آئے تھے تو انہوں نے ان کا سینہ چاک کیا تھا، دل نکالا تھا، اس کو دھویا تھا اور پھر واپس ڈال دیا تھا۔ یہ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دو فرشتے آئے، سینہ چاک کیا، پیٹ چیرا اور اندرونی چیزیں سونے کے تھال میں ڈال دی گئیں، پھر ان کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر آپ کے پیٹ میں حکمت اور علم ڈال کر اوپر سے بند کر دیا گیا۔ اچھا، اب بیسیکلی پیٹ میں حکمت اور علم ڈال کر، حکمت اور علم جو ہے یہ ساری چیزیں نمازوں سے ریلیٹڈ ہے، قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے۔ حکمت کی باتیں جو انہوں نے آگے پھیلانی تھی، اور علم جو نماز سے ریلیٹڈ تھا جو انہوں نے پھیلانا تھا، اس سے مراد ہے یہ، وہ سب کچھ انہوں نے فرشتوں نے آپ کے سینے میں ڈال دیا۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح ڈالا، زمزم کے پاس لے گئے، پیٹ چیرا، اندرونی چیزیں سونے کے ایک تھال میں ڈالی، سینہ اور پیٹ چیرا، ان کو دھویا باقاعدہ زمزم کے پانی سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر حکمت اور علم کی باتیں ڈالی گئیں، اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے علم کی اور حکمت کی باتیں اس طرح ڈالیں اور اللہ کے احکامات سے ڈالیں، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے۔ تو ماشاءاللہ ایسے نمازیں نازل ہوئیں، اور علم بھی ہم تک پھیلا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو ہمیں پھر ان پہ عمل کرنا چاہیے، کیوں نہیں عمل کرنا چاہیے؟ ہمارا تو دل گرزہ بھی قربان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی جان بھی قربان، تو ہمیں نمازیں قائم کرنی چاہیے، اور
قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی سے کریں، رمضان کے روزے بھی رکھیں، اور سب کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔